آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عاشورہ کی نماز کا مکمل طریقہ بتائیں گے، یعنی 10 محرم کو عاشورہ کے دن جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس نفل نماز کا مکمل طریقہ بتائیں گے اور اس کی فضیلت بھی بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو نماز کا طریقہ بتاتے ہیں۔ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اس کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ اس طرح کریں، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو نیت باندھ لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے ثنا یعنی سبحانک اللہم پورا پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کی سورہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ کو 15 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ھو باللہ شریف کی سورہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ کو رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ جس طریقے سے ہم نارمل نماز میں کرتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم جب دوسرا سجدہ کر کے دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تب آپ کو سب سے پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کی سورہ پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں آپ کو ثنا نہیں پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں آپ کو سب سے پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کی سورہ پڑھنی ہے، اور پھر آپ کو 15 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ھو باللہ شریف کی سورہ پڑھنی ہے، اور پھر آپ کو رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اور پھر سجدے کے بعد آپ کو قاعدے میں بیٹھ جانا ہے۔ جس طریقے سے ہم پانچوں وقت کی نماز میں اگر ہم 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ہم جس طریقے سے 2 رکعت کے بعد قاعدے میں بیٹھ کر التحیات پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے اس نفل نماز میں بھی عاشورہ کی نماز میں بھی ہم 2 رکعت کے بعد قاعدے میں بیٹھیں گے اور التحیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں گے۔ تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد آپ کو سب سے پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کی سورہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ کو 15 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ھو باللہ شریف کی سورہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ کو رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اور پھر سجدے کے بعد جب آپ چوتھی رکعت میں کھڑے ہوں گے تب آپ کو چوتھی رکعت میں بھی سب سے پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کی سورہ پڑھنی ہے، اور پھر آپ کو 15 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ھو باللہ شریف کی سورہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ کو رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اور پھر چوتھی رکعت کے بعد آپ کو قاعدے میں بیٹھنا ہے، اور قاعدے میں التحیات پڑھنے کے بعد جو بھی آپ پانچوں وقت کی نماز میں التحیات کے بعد جو بھی پڑھتے ہیں وہ پڑھ کر آپ سلام پھیر دیجئے۔ یہ آپ کی نفل نماز مکمل ہو گئی۔ تو یہ تھی عاشورہ کی مکمل نماز۔ لیکن اگر آپ فجر کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل نماز یعنی عاشورہ کی نماز جس کا طریقہ میں نے بتایا ہے اس کو آپ پڑھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد تو یہ سب سے زیادہ بہتر ٹائم ہوگا، لیکن آپ پورے دن میں کسی بھی وقت اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ اس نماز کو پڑھنے کے بعد جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو ضرور قبول کرے گا، اس دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اور بھی اس کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، تو آپ لوگ 10 محرم کو عاشورہ کے دن یہ نفل نماز ضرور ادا کریں۔